کی ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو ہے کشمیر میں جو ہے پی ٹی آئی کی تمام توجہ ہے, خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. بیشتر سلطان محمود کا نام لے جائے, کسی اور کا نام لیا جائے, وہ ان معاملے میں سرگرم ہے. تو کیسے بچیں گے, کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ, جرت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے, ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے, کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون, اس کا ورکر, اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ, دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ, مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. ایک میں بات جی میں ایک بات بتا دوں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانیے کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاحب بتا دوں, بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. اور یہ ایک تو سوال پیدا, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, جو مرضی کر لے. لیکن اگر کسی نے یہ کہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا, ہندوستان کے فائدے میں ہوگا. پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے, جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے دی ہیں, بنیادی طور پر پاکستان کے اداروں نے دی ہیں, فوج نے دی ہیں, یہ ساری پھر خاک میں مل جائیں گی. یہ میری بات یاد ہے. میں ایک بات اور بہت